بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 35 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کسوف کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اذن کسفت الشمس صلی الامام بالناس رکعتین کہیئۃ النافلۃ فی کل رکعۃ رکوع واحد ویطول القراءۃ فیہما ویخفی عند ابی حنیفۃ وقال ابو یوسف ومحمد یجہر ثم یدعو بعدها حتی تنجلی الشمس ویصلی بالناس الامام الذی یصلی بہم الجمعۃ فإن لم یحضر الامام صلاها الناس فرادا ولیس فی خسوف القمر جماعت وانما یصلی کل واحد بنفسہ ولیس فی الکسوف خطبۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب سورج کو گرن لگ جائے تو امام لوگوں کو 2 رکعتیں نماز پڑھائے گا نفل کی حیت پر، ہر رکعت میں 1 رکوع ہوگا، اور قرأت کو طویل کرے گا ان دونوں میں، اور مخفی قرأت کرے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین نے فرمایا کہ جہرن قرأت کرے گا، پھر اس کے بعد دعا کرے گا یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے گا، اور لوگوں کو نماز پڑھائے گا وہ امام جو ان کو جمعہ پڑھاتا ہے، اور اگر وہ امام حاضر نہ ہو تو لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیں، اور چاند گرہن میں جماعت نہیں ہے سوائے اس کے نہیں کہ ہر شخص اکیلا نماز پڑھے گا، اور کسوف میں گرہن میں خطبہ بھی نہیں ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے عیدین کا باب مکمل ہو چکے ہیں، اب آگے گرہن سے متعلقہ جو نماز ہے اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو گرہن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 کو لگتا ہے، ایک سورج کو گرہن لگتا ہے اور دوسرا چاند کو گرہن لگتا ہے، تو دونوں کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں اور کچھ اعتبار سے مشترک بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت نے حکم بیان کیا سورج کو گرہن لگنے کا، کہ جس وقت سورج کو گرہن لگ جائے تو امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے، اور یہ جو 2 رکعتیں امام لوگوں کو پڑھائے گا یہ نفل کی حیت پر پڑھائے گا۔ جس طریقے سے نفلی نماز ہو، 2 رکعت نماز ہو، تو اس میں انسان جب نفل پڑھتا ہے تو ہر رکعت کے اندر 1 رکوع ہوتا ہے، 2 رکوع نہیں ہوتے ہیں۔ اصل میں اس میں اختلافی مسئلہ ہے، بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جو سورج گرہن کی نماز میں ہے اس میں 1 رکعت میں 2 رکوع ہوں گے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ نے ایک مرتبہ قیام کیا اور پھر آپ رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد قیام کیا پھر رکوع میں گئے، تو اس اعتبار سے 2 رکعتوں کے اندر 2 اور 2 4 رکوع بن جائیں گے۔ تو لیکن جو حنفیہ کا مذہب ہے، حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جس طریقے سے عام نفل کی نماز ہوتی ہے اس میں 1 رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جو سورج گرہن کی نماز ہے اس میں بھی 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہوگا۔ فرمایا کہ لوگوں کو امام نماز پڑھائے گا 2 رکعتیں نفل کی حیت پر، نفل کے طریقے پر، نفل کی صورت پر، فی کل رکعت رکوع واحد، ہر رکعت کے اندر 1 ہی رکوع ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ اس میں قرأت کو طویل کرے گا، امام جو نماز پڑھائے گا سورج گرہن کی لمبی قرأت کرے گا، اور اس کے بعد ویخفی عند ابی حنیفہ، اور یہ جو قرأت لمبی کی جائے گی یہ اونچی آواز سے نہیں کی جائے گی، یہ سرن یعنی آہستہ آواز سے کی جائے گی، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں اونچی آواز میں قرأت کی جائے۔ تو بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ آہستہ آواز سے قرأت کی جائے، لیکن اگر کوئی صاحبین کے قول کے مطابق اونچی آواز سے قرأت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور فرمایا صاحبین نے یجہرو، اونچی آواز سے قرأت کرے گا، ثم یدعو بعدها حتی تنجلی الشمس، پھر اس کے بعد دعا کرے گا یہاں تک کہ سورج کا گرہن ختم ہو جائے گا اور سورج خوب روشن ہو جائے گا۔ تو امام لمبی نماز پڑھانے کے بعد پھر لوگوں کو دعا کروائے گا، اور دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، دعا مانگتے رہیں یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ لیکن اگر سورج گرہن ختم نہیں ہوتا، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کوئی اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر دعا کو ختم کر کے اس دوسری نماز کے اندر مشغول ہو جانا چاہیے۔ یہ فرمایا یہاں تک کہ سورج خوب روشن ہو جائے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ یہ کون نماز پڑھائے گا سورج گرہن کی؟ تو فرمایا کہ سورج گرہن کی نماز وہی امام پڑھائے گا جو امام جمعے کی نماز پڑھاتا ہے، یعنی سلطان خود پڑھائے یا سلطان جس کو حکم دے وہ پڑھائے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے، مقتدا نہیں ہے جس کے پیچھے امت اور لوگ متفق ہوں، تو پھر اس لیے بہتر یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی انفرادی طور پہ نماز پڑھ لیں تاکہ فتنہ اور انتشار نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ کہیں کہ فلاں کو امام بناؤ اور کچھ لوگ کہیں فلاں کو امام بناؤ، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے کے بجائے آپس کے اندر ہی پھوٹ پڑ جائے، تو یہ بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھائے گا وہ امام جو ان کو جمعے کی نماز پڑھاتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ، مگر وہ امام حاضر نہیں ہے، صَلَّاهَا النَّاسُ فُرَادًا، تو لوگ پھر اپنی اپنی انفرادی نماز پڑھ لیں۔
یہ تو ہو گیا سورج گرہن۔ اب جو چاند گرہن ہے اس میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہے جس طریقے سے سورج گرہن میں نماز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ چاند گرہن کے اندر جماعت نہیں ہے، ہر ایک اپنی انفرادی طور پر نماز پڑھے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، اس کے اندر خطبہ بھی نہیں ہے جس طریقے سے عید کی نماز کے اندر خطبہ یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک یہ جو گرہن سے متعلقہ نماز تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ استسقاء کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔